جی بہت شکریہ خان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایک تاثر بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اصل لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں جو سیاسی جماعت باہر ہوتی ہے پارلیمنٹ سے سوری حکومت سے, وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہوں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اقتدار میں لے آئے. اس وقت ایک تو تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے. آپ نے بہت زیادہ کہا کہ آپ نے نمبر بھی بلاک کر دیے ہیں. اور تیسرا, اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اوپر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے ادارے کے حوالے سے وہ آپ کی جماعت ایک طے شدہ منصوبے کے ساتھ کروا رہی ہے. تو جب آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جو کہ ایک تاثر ہے, اور اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں اس کے بعد آپ شور مچائیں گے, کتنا سا شور مچائیں گے, تو کیا آپ کی کا لائے عمل ہے جو اس وقت ہوا اور فضا ہے حلقوں میں وہ تو واضح طور پر آپ کے حق میں ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی وجہ سے آپ سیٹیں ہار جاتے ہیں تو سوائے اس کے کہ آپ بعد میں شور مچائیں گے, کیا آپ کے پاس لائے عمل ہے, آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ دیکھیں, میں کیوں اسٹیبلشمنٹ سے لڑوں گا؟ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج. اگر میرا تو کوئی لندن تو چھوڑو, پاکستان میں کوئی پراپرٹیز آپ نے سنا ہے نا, میری تو کوئی بار پراپرٹی نہیں ہے. میں نے تو جب میرا انہوں نے عدالت میں کیس کیا تھا, میرا جو لنڈن فلیٹ تھا, تو 8 مہینے میں نے عدالت میں کھڑے ہو کے ایک ایک بتایا کہ میرا وہ کدھر سے پیسہ آیا, کون سی انکم تھی. میں تو خیر کرکٹ کھیلتا تھا, تو میں نے اور منی ٹریل ساری دکھائی, وہ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں, وہ بھی ساری منی ٹریل دکھائی. تو میں نے تو کہیں جانا نہیں ہے, میں نے تو یہیں رہنا ہے, میرا تو یہ گھر ہے, میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو؟ ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ہماری فوج مضبوط ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ غلط فیصلے کر بیٹھی ہے, دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے ان کے پلان اے ہوتا ہے, پلان بی ہوتا ہے, پلان سی ہوتا ہے. اگر پلان اے سے یہ پلان بی پہ چلے گئے ہیں, میرے سے تو کسی نے پوچھا کیوں پلان بی پہ گئے ہیں, مجھے تو کسی نے نہیں بتایا, نہ وہ کوئی ڈسکس ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کیوں گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر ڈسکشنز نہیں ہوتی, ان کی جو مشاورت ہونی چاہیے نا وائڈ سپریڈ, وہ ہوتی نہیں ہے. کیسے یہ ایک دم پلان سے دوسرے پہ پہنچ جاتے ہیں, اور اگر وہ نہیں چلتا پلان تو کیا کوئی سیلف کریکٹیو میجرز ہیں؟ میں نے تو نہ کبھی کوئی ان سے لڑائی کسی سے کی ہے, نہ میں کبھی لڑائی کرنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے. میں تو جب سے پالیٹکس میں آیا ہوں, میری تو ایک کوشش ہے کہ ہمارا ملک وہ بنے جس کے لیے یہ بنا تھا, اسلامی فلاحی ریاست. 26 سال سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اب اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے, مجھے نہیں پتا کیوں ہے, مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اگر کوئی میرے سے بات کرنا چاہتا ہے, میں سارا وقت دروازے کھلے ہیں. لیکن جو خطرناک چیز ہے نا, یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, مجھے اپنے ملک کی فکر ہے اس وقت, کیونکہ یہ جو ایک تاثر پبلک میں چلا گیا, اور آپ کہیں سوشل میڈیا میں, یہ یاد رکھیں سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا. آپ بھی صدیق, آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ایک ٹرینڈ شروع کریں, اگر اس ٹرینڈ کو لوگ اپناتے نہیں ہیں, وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے. جب تک سوشل میڈیا تو وہ چیز اٹھاتا ہے جو پبلک کی آواز ہے. یہ ایک قسم کی ایک نئی ڈیموکریسی آ چکی ہے. میرے پاس ٹیلی فون ہے, میری آواز ہے, اور میں ہر چیز کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا میں مجھے یاد ہے, ہمیں کئی دفعہ کچھ ہوتا تھا, ہمیں پڑ جاتا تھا ہمارا سوشل میڈیا. آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب یہ جو تاثر چلا گیا ہے کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, ان چوروں کے ساتھ. پاکستان 30 سال سے ہم ملک کو لوٹ رہے ہیں. 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر اس وقت کرپشن کے کیسز تھے, جو انہوں نے NRO 2 اپنے آپ کو دے دیا. اب ساری قوم کو غصہ ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. مہنگائی اسمانوں پہ اور اکانومی زمین پہ. 4 نمبر پہ آ گئے ہیں جو پاکستان ڈیفالٹ کرنا ہے, جو کہ اکانومی 3 مہینے پہلے خود ہی ان کی اکنامک سروے کہتی تھی کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا ہے. موڈیز کہہ رہی تھی ہماری کریڈٹ ریٹنگ پلس ہے. کرونا سے دنیا کی ساری 190 ملکوں میں 3 ٹاپ ملک تھے, جن میں پاکستان ایک ہے, جو بہترین طریقے سے
صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے, اس میں سے پاکستان نکلا. کس طرح وہ گورنمنٹ کو, جب وہ گورنمنٹ گرا کے سازش کے تحت ان کو لے کے آئے ہیں اور یہ جب پرفارم نہیں کر رہے تو سارا تو نزلہ گر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب ایک پبلک کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بڑھتا جائے گا, نقصان تو پاکستان کا ہے. ہمیں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ اس کا کریکٹو پروسیس شروع ہو, اور راستہ ایک ہی ہے. صدیق, میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کو بھی اور کہتا ہوں, جو مرضی آپ کر لیں سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے, یہ ملک مزید اور نیچے جائے گا اور انتشار کی طرف جائے گا. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ دھاندلی کر کے الیکشن بشک جتا دیں, اس سے ملک میں تو سیاسی طور پہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں آنے لگی, اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اکنامک سٹیبلٹی تو اور نیچے چلی جائے گی. جو اکانومی ہے اس وقت, کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو ریمیٹنسز گرنی شروع ہوگی, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں, ایکسپورٹس تو ابھی گر گئی ہیں, اگر اسی طرح گیا ہمارے پاس تو ہم تو سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا ملک کو یہ لوگ جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئے تھے, یہ ملک کو نہیں نکال سکتے اس میں سے. صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جو بھی حکومت آئے گی, پرووائڈڈ صاف اور شفاف الیکشن ہو, وہی اسٹیبلٹی لے کے آئے گا.